صلوات پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جملہ مومنین اور ایک مومن مخصوص کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اس کا حادثہ ہو گیا، کل اس کی صحت کاملہ کے لیے محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا فرماتے ہیں۔ صلی اللہ قاسم کی شان و شوکت و اجلال دیکھیے، قاسم کی شان و شوکت و اجلال دیکھیے، روئے حسین ہے ماہ کی تمثال دیکھیے، پورے جوان نہیں ہیں سنوں سال دیکھیے، مرنے کا اشتیاق بہرحال دیکھیے، طے امتحان صبر کا زیادہ کیے ہوئے، مقتل کا اپنے دل میں ارادہ کیے ہوئے، تھی شہرت جمال مدینے میں کو بکو، تھی شہرت جمال مدینے میں کو بکو، نورانیت میں چاند کی تصویر ہو بہو، خوشبوئے عطر زلف مجاہد میں منہ بمنہ، طلب کیجئے حضرت یوسف کے روبرو، بچپن میں حسن بڑھتا تھا ایک ایک نظر کے بعد، بچپن میں حسن بڑھتا تھا ایک ایک نظر کے بعد، اس طرح دن کا نور طلوع سحر کے بعد، چوتھے برس میں تھا ابھی وہ غیرت قمر، چوتھے برس میں تھا ابھی وہ غیرت قمر، دنیا سے جب حسن نے کیا آخری سفر، حاضر تھے پاس اور بھی کچھ دختروں کی سر، تاریخ میں یہ ہے بروایات معتبر، آفت کا سامنا تھا جو اس نور عین کو، قاسم کے حق میں کی تھی وصیت حسین کو، لکھا تھا میرے نور نظر میرے دل ربا، لکھا تھا میرے نور نظر میرے دل ربا، جب ہوں بدن سے دور سفر میں تیرے چچا، آ جائے جب مقام پر آشوب کربلا، نرغے میں دشمنوں کے ہو فرزند مصطفیٰ، بس جانیوں کے آ گیا وقت امتحان کا، جانے پدر نہ کیجیو بخل اپنی جان کا، لکھتا ہے کربلا کا ایک واقعہ نگار، جاتا تھا رن کو سرور دی کا جو جانثار، حضرت سے آ کے مانگتا تھا اس نکار زار، دیکھا یہ میں نے آگے بڑھا ایک گل ازار، دست امام نیک شیم چومنے لگا، گر کر زمین میں شہ کے قدم چومنے لگا، باہر جو آیا گھر سے حسن کا مہے تمام، باہر جو آیا گھر سے حسن کا مہے تمام، آگے معانقے کو بڑھے سید انام، شفقت سے پیار کرنے لگے شاہ نیک نام، سر تاب پا شبیہ حسن تھا وہ لالا فام، حضرت کو واقعات کہن یاد آ گئے، حضرت کو واقعات کہن یاد آ گئے، روئے بہت حسین حسن یاد آ گئے، حضرت کی یادگار حسن پر پڑی نظر، حضرت کی یادگار حسن پر پڑی نظر، دنیا سے کر چکا تھا وہ نازک بدن سفر، فرمایا رو کے لاش پہ اے غیرت قمر، تیرے چچا پہ آنکھ یہ ساتھ ہے سخت تر، قاسم یہ شاخ ہے کہ بر وقت نہ آ سکے، آئے بھی اس گھڑی کہ نہ تم کو بچا سکے، فرزند کے فراق میں تھی بے قرار ماں،
فرزند کے فراق میں تھی بے قرار ماں، ڈیوڑی پہ آ کے دیکھتی تھی بار بار ماں، روتی تھی اپنے حال پہ بے اختیار ماں، کہتی تھی موت اب نہ کرے انتظار ماں، تکتی تھی جس کی راہ جو ہونا تھا ہو گیا، دامان راحت ابدی میں وہ سو گیا۔ الفت جو تھی امام حسن کو حسین سے، الفت جو تھی امام حسن کو حسین سے، اظہار اس کا دشت مصیبت میں دیکھیے، دشمن جو ان کی لاش کو پامال کر چکے، قربانیوں کے جاری رہے اور سلسلے، سمجھے ہوئے تھے فرض حفاظت امام کی، جانیں فدا کریں تو نصرت امام کی، نکلا در خیام سے ایک طفل نازنین، نکلا در خیام سے ایک طفل نازنین، حلقہ بحلقہ دوش کے گیسوئے عنبرین، نکلا در خیام سے ایک طفل نازنین، حلقہ بحلقہ دوش کے گیسوئے عنبرین، شبنم کا کرتا پھول سکن چاند سی جبین، شبنم کا کرتا پھول سکن چاند سی جبین، تکمے تھے پیرہن کے کہ گل ہائے یاسمین، ماہ چہاردہ کی ضیائیں لیے ہوئے، اپنے جلوں میں ماں کی دعائیں لیے ہوئے، گھر سے نکلتے دیکھا جو اس آفتاب کو، گھر سے نکلتے دیکھا جو اس آفتاب کو، آواز دی یہ زینب عصمت مآب کو، گھر سے نکلتے دیکھا جو اس آفتاب کو، آواز دی یہ زینب عصمت مآب کو، خاروں میں آنے دو نہ گلے لاجواب کو، روکو حسن کے غیرت صد ماہتاب کو، اس کی مفارقت نہ مصیبت بنی رہے، ماں کے سیاہ خانے میں کچھ روشنی رہے، حسرت یہ تھی کہ کر نہ سکی اس کو پیار ماں، حسرت یہ تھی کہ کر نہ سکی اس کو پیار ماں، پردہ اٹھا کے دیکھتی تھی بار بار ماں، بیٹھی تھی در پہ مضطرب و بے قرار ماں، نقش قدم کو دیکھتی تھی غم گسار ماں، وہ عرصہ قتال میں گم ہو کے رہ گیا، آغوش میں ایمان کی خون اس کا بہہ گیا، حیدر بس اب یہ بدل نالو فریاد روئیے، غمناک ہے شہیدوں کی روداد روئیے، گھر فاطمہ کا ہو گیا برباد روئیے، ہے فرض عین کر کے انہیں یاد روئیے، اس سانحے پہ دل ناشاد، اس سانحے پہ بادل ناشاد روئے تھے، 35 سال سید سجاد روئے تھے، خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ گوہر سخن، ہے مرگ و قبر و حشر کی منزل بہت کٹھن، حیدر کو بخشوائیں گے محشر میں 5 تن، اور بالخصوص ان میں امام دوم حسن، ہے زندگی میں چشم عنایت کی آرزو، رکھتا ہوں آخرت میں شفاعت کی آرزو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد۔ کے صلوات پڑھیں محمد برائے تشہدی سید الکونین صلوات اللہ علیہ برندر سلام۔
ظہور امام زمانہ علیہ السلام صلوات سید ظہیر الدین حیدری علیہ السلام ظاہر کے رب رحیم و کریم محترم برادران کاران کی عبادت قبول منظور فرمائے سادات نظام کی یہ سب ایسا ایسے درجہ قبولی کے عطا فرمائے اور مومنین مریض ہیں انہیں شفائی کا نوازلہ خصوص حوالی بھائی کو شفائی کا نوازلہ آج کا دروس شہر میں رب رحیم و کریم اس کی بالخصوص عزاداروں کی ناطقوں کی حفاظت فرمائے جتنے برادران عزیزان دامے درمے سپنے کی کسی بھی حوالے سے اس عزاداری میں حصہ لیتے ہیں درجہ قبولیت عطا فرمائے پوری دنیا میں جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اور ہمارے مولا آقا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا درجہ فرمائے مل کے صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد والثناء لحق المعبود والسند المسجود وواجب الوجود الذي تفرد بالأحدية وتنزه بالسبحانية والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في السماوات والأرضين أجل الله فرجاه وسخر الله مخرجاه ورزقنا الله رؤيته ونصرته والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخ الحسين العباس وعلى أخت الحسين الزينب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا برادران محترم عزیزان گرامی، اس کائنات عالم میں جو حقیقی زندگی ہے جسے کہتے ہیں روح کی زندگی، جسے کہتے ہیں ضمیر کی زندگی، وہ ان پن کے صدقے میں جسموں کی زندگی دو قسم کی زندگی ہے، ایک جسم کی زندگی، ایک روح کی زندگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم مر جاتا ہے لیکن روح زندہ رہتی ہے، کبھی روح مر جاتی ہے
اور جسم زندہ ہوتا ہے۔ روح کے مر جانے کا مطلب ہے انسان کے احساس کا مر جانا، اس کے ضمیر کا مر جانا اور اس کے اخلاق کا مر جانا، یہ اس کے باطن کی موت ہے۔ اگر انسانی معاشرے میں یہ موت واقع ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ مر جاتا ہے، زمین پوری مر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف باقاعدہ اشارہ فرمایا ہے کہ ایک آیا مدینہ میں، اس سے پہلے لفظ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا، جس طرح آپ اعلان کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ کہ حضرات ایک اعلان سنیے۔ عرب جب اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود ہے تو کہتے ہیں اعلموا، توجہ کرو، یہ ضروری بات کہی جانے والی، جان لو، متوجہ ہو جاؤ۔ یہ تفسیر رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کی آغاز میں استعمال کیا، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، متوجہ ہو جاؤ، غور کر لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، تم جان لو کہ اللہ اس زمین کی موت کے بعد اس زمین کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ یہ سیدھا ہے اللہ الارض، اللہ اس زمین کی موت کے بعد کیا کرے گا؟ بعد موتہا، یہ اللہ زندہ کر دے گا۔ موت، زمین کی موت، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب معصوم کی بارگاہ میں اس کی تفسیر پوچھی گئی، فرمایا موت اہل الارض، موت الارض، اہل زمین کا مر جانا زمین کی موت ہے۔ اس نے سوال کیا، مولا یہ اہل زمین کا مر جانا یہ کیا ہے؟ الکفر موت ہے، کفر اصل میں موت ہے، والایمان حیات، اور ایمان زندگی ہے۔ ایک قرآن مجید جن کے گھر میں نازل ہوا ہے ان سے بہتر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کوئی قرآن کی تعبیر اس انداز میں بیان کرنا، نہ تفسیر نہ تعبیر۔ وہی بتا سکتے ہیں اصل میں کہ ان آیات سے خدا کیا مراد ہوتا ہے۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ بظاہر جو چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے، بعض آیتوں میں وہ مقصود ہی نہیں ہوتی، اور بعض آیتوں میں جو چیز بظاہر بیان ہو رہی ہے وہ بھی مقصود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی صرف ایک مصداق نہیں ہوتا قرآن مجید کی آیت کا، مصادیق ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی زمانے میں کوئی مصداق ہو، وہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے تو ہو سکتا ہے ہر زمانے میں اس کے نئے مصداق پیدا ہوتے چلے جائیں، تو سایہ ملتا ہے۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ زمین کی موت سے مراد ہے اہل زمین کی موت، اور اہل زمین کی موت سے مراد یہ ہے کہ کفر پھیل جائے، کیونکہ کفر موت ہے۔ الکافر مرابل ہونے کے فرمان، الکافر میتن، کافر میت ہے۔ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی خوبصورت زندگی جی رہے ہیں، ہم سے بھی زیادہ بہتر انداز میں دنیاوی زندگی کے حوالے سے۔ علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا، کافر کو ملیں حور و قصور،
اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ بڑی زندگی جی رہے ہیں، عالیشان محلات میں نہیں چکا. یہ مولا علی مومن بنا نہیں، وہ الکافر میت. بظاہر اپنے آپ کو مہذب کہنے والے سب سے زیادہ جنگل کا قانون انہیں کے پاس ہے، جسے وہ تہذیب کہتے ہیں. وہ دراصل تہذیب نہیں ہے، ایک جنگلی قانون ہے. ضمیر مر چکے ہوں، روحیں مر چکی ہوں، انسان کا باطن مر چکا ہو، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن خداوند عالم فرما رہا ہے کہ مر جائے یہ ساری دنیا کافر ہو گئے، لیکن میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تم جان لو اور ذہن میں رکھنا کہ یہ ہمیشہ نہیں مرے رہیں گے، بلکہ یحیی اللہ الارض، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ایک ایسے کا ظہور کروں گا کہ وہ ساری انسانیت کو دوبارہ زندگی تقسیم کر دیں. وہ کیا چیز ہے جو آپ زندہ کر رہے ہیں؟ تو سرکار نبی کریم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا. رسول کا ایک بیٹا آئے گا، یا سیدہ کونین کے دودھ کی تاثیر ہے، قیامت تک جاری و ساری ہے. امام احمد ابن حنبل نے بھی سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کتنے ظلم ہوئے ہیں اس سیدہ کی نسل میں. قتل یہ کیے گئے ہیں، کنووں میں زندہ پھینکوائے گئے ہیں، دیواروں میں چن دیے گئے ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ایسی برکت مالک نے اس نسل میں رکھی ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، ہر دور میں اس نسل سے ایسے انقلابی انسان پیدا ہوئے جنہوں نے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا ہے، تاریخ کا رخ جنہوں نے اسی کی کیا ہوا ہے. پھر وہ نام ملنا شروع کرتے ہیں. جیسے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. اہل سنت کے جدید ترین عالم، ان کے امام وہ کہتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، علی نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے دیکھتے چلے جائیں. اور جناب سیدہ کونین کی نسل کا، اس کی برکت ہر دور میں زمانے کا قطب، کہتے ہیں ان کی نسل انہیں کی اولاد سے ہوگا، اور کچھ قطب ہوتی ہیں اور ایک قطب الاقطاب ہوگا. کہتے ہیں اور اگر قطب کوئی محنت کر کے اس مقام میں قطب پہ اس بیوی کی اولاد کے علاوہ کوئی پہنچ بھی جائے تو قطب الاقطاب ہمیشہ اور ہر دور میں اور قیامت تک سے بطول کی اولاد سے ہو جائے. اور اس کی نسل تمام مرعت ظلمن وجورا، یہ ظلم و جور کیا ہے؟ یہ زمین کی موت. اور یملأ الارض قسطا معادلہ کیا ہے؟ یہ قسط و عدل کیا ہے؟ یہ زندگی ہے اس زمین. امام زمانہ علیہ السلام میرے مولا و آقا وہ ہستی ہیں جو زندگی تقسیم کرنے والی.
جو مقسم حیات ابدی ہے، جو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرمائے. یہی وہ چشمہ ہے جس سے سب کو سیراب ہے. اس کے علاوہ پیاس بجھ ہی نہیں سکتی. حقیقت کی پیاس، علم قرآن کی پیاس، علم عرفان کی پیاس، علم تفسیر کی پیاس، حکمت کی اگر کوئی پیاس رکھتا ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ اس میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ من اخلص للہ 40 صباحا، 40 دن اگر کوئی اللہ کے لیے خالص کا دیتا ہے، فجرت جناب یہ حکمت اور من کر رہی علی لسان، اور حکمت کے جشن اس کے دل سے جاری ہو کے زبان سے پڑھتے ہیں. تو آگے جوادی عاملی نے اس کی تشریح کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آخر اس کا بھی کوئی منبع ہونا چاہیے. وہ حکمت کے چشمے انسان کے دل میں پیدا ہو کہاں سے جاتے ہیں؟ اصل میں ان حکمت کے چشموں کا منبع ہے کون؟ فرماتے تم نے حدیث نہیں سنی؟ نبی کریم نے فرمایا دعوۃ الحکمت وعلی الباب. جس انسان کے دل میں بھی حکمت کا چشمہ آئے گا اس کی اصل وہی ہے. ذات رسول جو دار الحکمہ ہے، اور علی کے دروازے سے اور علی کے توسط سے حکمت مل سکتی. اور یہی حکمت دل کی زندگی ہے. جس طرح بارش برستی ہے، سبزہ پیدا ہوتا ہے اور وہ زمین زندگی کی انگڑائی لیتی ہے، اسی طرح سے امام اشرف نے فرمایا الامام غیث سحاب الماطر. صحابی نے بادل ہوئی، امام بادل ہے. معصوم بازار میں بھی صرف بادل نہیں، بادل کو بارش سے خالی بھی ہوتے ہیں. الامام الصحاب، صحاب اکیلا صحاب نہیں، الماطر، امام وہ بادل ہے جو بارش سے لبریز ہے. یہ کون سی بارش ہے؟ یہ وہ بارش جو زمین کو زندہ کرتی ہے، سبزہ اگاتی ہے. سرزمین قلب انسانی میں ایمان کا سبزہ اگانے والی جو بارش ہے وہ اس صحاب ماطر سے آتی ہے جسے امام کہتے ہیں. ہماری سرزمینیں بنجر ہیں، قلوب کی سرزمینیں. ہمیں ضرورت ہے اس صحاب ماطر کی، اس عسکری کے لال کی. بلکہ وہ جو اگلا جملہ بھی جو امام رضا علیہ السلام نے خطبہ میں، یہ معلوم کی مسجد میں جو بحث ہو رہی تھی امامت پر، اور اوپر سے لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے. ایران کا دارالخلافہ تھا، بلکہ پوری اسلامی مملکت کا عباسی دور میں ہی، اب یہ ترکی کا حصہ ہو گیا ہے معلوم. تو اس کی مسجد میں جو بحث چل رہی تھی لوگوں کے درمیان، اوپر سے امام ہشتما کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے. امام نے پوچھا کہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عرض کے مولا امامت پر بحث ہو رہی ہے. تو وہاں امام نے خطبہ دیا، فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں امام کسے. اس کا آغاز یہیں سے پڑھا ہے، الامام الصحاب الماطر. امام وہ بادل ہے جو پانی سے لبریز ہوتا ہے، جو سیراب کرتا ہے، بنجر نہیں دیں گے. پھر وہاں سبزہ ہوتا ہے، وہاں ہریالی ہوتی ہے. بل غیث الحاطل، غیث کی بارش کو کہتے ہیں، لیکن حاصل کہتے ہیں موسلادھار
اور امام موسلادھار بارش ہے. کس کی بارش ہے بتا؟ علم و عرفان کی بارش ہے. سرکار مولا کوفہ کے ممبر کے کیا فرماتے ہیں؟ صاحب خطاب سنونی فرماتے تھے کہ اے تشنگان علم آؤ، علی تمہیں سیراب کرے. پوری انسانیت جو پیاسی ہے. نجم بلاغت خطبہ کا جملہ آپ کے سامنے عرض کیا میں نے. ردوہم ورود الہین العطاش. عطاش کہتے ہیں پیاسے کو، ہیم اونٹ، پیاسے اونٹ کی طرح بس کھاتے ہیں. جس طرح وہ دور سے اپنے گھاٹ کو دیکھتا ہے تو صرف چلتا نہیں، دوڑ پڑتا ہے اور دوڑتا ہوا آتا ہے اور بغیر انتظار کے گھٹنے ٹیکے اور تب تک سطح آپ سے منہ نہیں اٹھاتا جب تک سیراب نہ ہو جائے، جب تک پیاس نہ بجھ جائے. امام فرمایا عالم انسانیت انہیں علم کی پیاس ہے، اگر معرفت کی پیاس ہے، حکمت کی پیاس ہے تو اس پیاس سے اونٹ کی طرح آؤ، چشمہ ولایت پہ گھٹنے ٹیک کے. سبحان اللہ. بجھ جائے گی تمہاری پیاس. جو اس سرچشمہ ولایت سے خود کو سیراب کر لیتا ہے وہ جاویداں ہو جاتا ہے، پھر اسے موت نہیں. ارا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس چشمے سے پی لیتا ہے وہ جزو اولیاء اللہ ہو جاتا ہے. اس گھرانے سے کسب فیض کر دیتا ہے، حزن اس کے قریب نہیں آتا، خوف بھی اس کے قریب نہیں آتا. لا خوف ولا هم یحزنون. اور سے یہ نہیں، اولیاء اللہ کا جزو ہو جاتا ہے، حزن سے بچ جاتا ہے، خوف سے بچ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جاویداں ہو جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا راز کیا ہے؟ آپ باقی سمجھتے ہیں کہ کہیں کہ چشمہ آب حیات ہے جہاں سے انہوں نے پانی پی لیا اور اس کے بعد وہ زندہ ہو جاوید ہو گئے. یہ مجاز ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ کہاں سے خضر نے وہ حیات جاوید پائی ہے؟ کیوں جاویداں ہو گئے ہیں جناب خضر؟ چشمہ ولایت علی سے خود کو سیراب کیا ہے. خضر نے کہ زندہ و جاوید ہو گئے ہیں. یہ ترتیب سرابت نہیں، دل کے سرابت. اور میرے عزیز نے جو اتنے خلوص سے نعرہ لگایا تو اس کا جواب بھی صحیح نہیں آیا. یہاں سے سیلاب ہوا اگر انسان ساری دشنگی اس کی ختم ہو جائے. اور انسانیت پیاسی ہے، انسانیت کو ضرورت ہے. اور خدا بند عالم اور تو کہتے اسے ہیں جو ہر ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کرے. ربوبیت کا تقاضا ہے. انسان کو ہوا کی ضرورت ہے تو پہلے ہوا کو پیدا کر کے پھر انسان کو پیدا. پانی کی انسان کو ضرورت ہے تو پہلے پانی کو پیدا کر کے پھر انسان کو پیدا. زمین اور اس کے سارے لوازمات کی انسان کو ضرورت ہے تو پہلے زمین اور اس کے لوازمات کو خلق کر کے پھر پیدا کیا ہے انسان کو. اسی طرح سے
اس زمین کو، اہل زمین کو پانی اور ہوا، آکسیجن اور زمین اور اس کے لوازمات سے زیادہ 5 طن کی اور 14 معصومین کی ضرورت تھی. اس لیے خالق کائنات نے سارے عالمین کو خلق کرنے سے پہلے انہیں خلق کیا ہے، پھر عالمین کو خلق کیا. تھوڑی ہے جہاں نعرہ نہیں مارے گا تو مار دے گا کوئی. علی کا نام لینے سے ہر چیز ملے گی. قبر میں بھی علی ہوگا، علی علی ہوگا. سارے کرو کفا نہیں ہے یہ ساری کائنات علم کی سطح میں تو ہے. یہ کائنات تو اندھیری ہے، سلیمانی ہے. اس چیز نے نور بخشا ہے. اس کائنات پنڈتن کا نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. اللہ قسم اٹھا رہا ہے، مجھے اس دن کی قسم جو روشن ہو جاتا ہے اور چڑھ آتا ہے. اٹھا کے دیکھیے گا اس آیہ مجیدہ کی تفسیر. وہ دن کون ہے جو سارے اندھیروں کو ختم کر کے چڑھ آتا ہے؟ مفسرین نے لکھا وہ بطول کا آخری بیٹا امام زمانہ. ان کے بغیر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ علم آئے گا، نہ حکمت آئے گی، نہ شعور آئے گا، نہ ضمیر کی زندگی ہوگی. مر جائے گا. توحید سمجھ میں آ جائے گی ان کے بغیر. کہاں رہتا ہے خدا؟ کیسے سمجھیں گے آپ؟ کبھی سامنے آیا، کبھی اس نے بات کی، کبھی اپنی شکل دکھا دی. میں کیسے جانوں کہ میرا تمہارے کو خالق ہے اور وہ کیسا ہے؟ اس طرح سے میں پہچانوں اسے. کچھ چیزوں کو تو تشبیہ سے سمجھ لیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو تمثیل سے سمجھا جاتا ہے. آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گا. ایک ہوتی ہے تشبیہ، ایک ہوتی ہے تمثیل. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تشبیہ اور ہے، تمثیل اور ہے. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ بہ کے ذریعے سے غیر مشبہ بہ کو پہچاننا، اسے کہتے ہیں تشبیہ. زید کالاسد، زید اسد کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے. سمجھنا اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ اس زید کی شجاعت کو. تو اسد کی تشبیہ سے اس کی شجاعت کو سمجھ رہے ہیں. تو یعنی مشبہ بہ کے ذریعے سے غیر مشبہ بہ تک پہنچنا اور اسے سمجھنا، اسے کہتے ہیں تشبیہ. لیکن تمثیل یہ نہیں ہے. تمثیل یہ ہے کہ مثل کے ذریعے سے ممثل کو سمجھنا، یا فرع کے ذریعے سے اصل کی پہچان کرنا، اسے کہتے ہیں تمثیل. اور خداوند نے اسی قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے. فرمایا فَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اس اللہ نے اپنے لیے ایک مثل بنائی ہے. ویسے وہ سمجھ میں نہیں آتا نا، نہ آ سکتا ہے. غیر مرئی ہے، آپ دیکھ نہیں سکتی. مادی ہے نہیں کہ ہاتھ سے لمس کر کے سمجھیں. جو انسان کے پاس حواس ہیں 5 ہیں، یا لمس ہے، یا رؤیت ہے، یا شامہ ہے، یا سامعہ ہے، یا ذائقہ ہے. نہ اسے چکھا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟
دماغ تک تو وہی فیصلہ پہنچے گا کہ یہ 5 حواس خمسہ کریں گے، اور وہ ان سے بہت ماورا ہے، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. تو مثل اس لیے تو بنا رہا ہے نا کہ وہ مثل کے ذریعے سے آپ ممثل تک پہنچیں، فرق کے ذریعے سے آپ اصل تک پہنچیں. اور وہ جو اس نے مثل بنائی ہے وہ مثل عین اللہ ہے، وہ مثل وجہ اللہ ہے، وہ مثل لسان اللہ ہے، وہ مثل اذن اللہ ہے، وہ مثل جنب اللہ ہے، وہ مثل نفس اللہ ہے، وہ مثل روح اللہ ہے. ابھی بھی اللہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. پنج تن کو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا. نہیں، مالک فرما رہا ہے یہ مثل ہیں، انہوں دیکھو گے تو مجھ تک پہنچو گے، انہی کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتے ہو. یہ تمثیل ہے، واجب تھا اور ضروری تھا. اس تمثیل کے بعد روحیں بیدار ہوں گی اور علم و عرفان توحید آئے گا انسان. اس لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یوں آؤ ہمارے دروازے پہ جیسے پیاسا اونٹ آتا ہے. لیکن ہم تمہیں بتائیں کہ توحید کیا ہے، تمہیں بتائیں کہ رسالت کیا ہے، تاکہ ہم تمہیں بتائیں کہ عقائد کیا ہیں، اور ہم بتائیں کہ اصول کیا ہیں اور فروع کیا ہے اور حقیقت اسلام کیا ہے. ورنہ تمہیں بھٹکتے رہو. اور اگر راستہ بھول گئے یا جان بوجھ کے کہیں اور کسی چشمے کی طرف مڑ گئے جہاں اس چشمے میں آب زلال ہے ہی نہیں بلکہ کیچڑ ہے، اور وہاں سے خود کو سیراب کرنے کی کوشش کی تو پیاسا پانی پینے کی بجائے اگر کیچڑ پی جائے تو پیاس کو کیا بجے گی؟ مریض ہو جائے گا. یا کسی ایسے چشمے پہ الگ سے رہ جائے کہ جہاں پانی ہے تو صحیح لیکن متعفن ہے، وہ بھی بیمار ہو جائے گا نا. اللہ سے صلوات پڑھیں. جہاں صاف پانی ہے جس چشمے میں شفاف پانی ہے، جو آپ کی طلب ہے، جو آپ کی روح کی طلب ہے، جو آپ کے جسم کی طلب ہے، اس کے سوا پوری نہیں ہوتی. تو اگر اس چشمہ زلال کی بجائے اس ماء معین کی بجائے جسے قرآن نے ماء معین کہا ہے، سبحان اللہ. آپ پڑھیے، نکالیے سورہ ملک اس کی آخری آیت پڑھیے. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. مالک فرما رہا ہے کہ یہ جو چشموں میں تمہارے پانی ابل رہا ہے، اگر ہم ان چشموں کے پانی کو غور میں لے جائیں، غور کہتے ہیں گہرائی، اگر ہم گہرائیوں میں اس پانی کو نیچے کھینچ لیں تو کون ہے کہ جوش مار کر چشمہ دوبارہ نکال کے تمہیں دے. یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئی؟ مالک کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت کا باطن کیا ہے؟ اس آیت کی تعبیر پھر اسی دروازے پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہ پیاس نہیں بجھے گی سوائے بطول کے دروازے کے. اور جب معصوم سے پوچھا مولا آپ بتائیں یہ خالق کائنات کیا ہے، ارشاد فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر ہم چشموں کا پانی زمین کی گہرائیوں میں کھینچ لیں تو کون؟ امام نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم بامام. اگر ہم تمہارے امام کو پردہ غائب میں لے جائیں تو کائنات میں کوئی اور ایسا انسان ہے جو تو اس جیسا امام بنا کے سامنے لے آؤ.